اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم صدق اللہ العظیم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احد کے موقع پر جب احد کی لڑائی سے واپس آئے تو ظاہر بات ہے کہ احد کی لڑائی میں مسلمان کی ایک بڑی جماعت شہید بھی ہوئی اور ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی زخمی ہوئی اور سخت قسم کے زخم ان کو لگے تھے۔ لیکن جب واپس آئے مدینہ منورہ میں تو معلوم یہ ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کسی ذریعے سے ملی کہ ابو سفیان جو قریش مکہ کے اس وقت سردار تھے، وہ جب ان کی لشکر واپس جا رہی تھی مکہ مکرمہ تو راستے میں انہوں نے آپس میں سوچا، مشورہ کیا اور ایک بات سامنے لائی، کہنے لگے کہ اگر ہم نے مسلمانوں کو اتنی تکلیف بھی پہنچائی اور مسلمانوں کو اتنا زخمی اور اتنا قتل بھی کر دیا، ان کو شہید بھی ہو گئے، تو ہم اگر تھوڑا سا اور بھی زور لگا لیتے تو ہم مسلمانوں کو بالکل ہی ختم کر سکتے تھے، بہت آسان تھا۔ اس لیے کہ جتنی تعداد مسلمانوں کی تھی وہ سب بدر کے میدان میں جمع تھی، تو ان میں سے تو مسلمان جتنے بھی بدر نہیں احد میں وہ سارے جمع تھے، بدر میں بھی جمع تھے، لیکن یہاں احد کا تذکرہ ہے کہ احد کے موقع پر وہ سارے مسلمان جمع تھے، تو ان کو اگر تھوڑا سا زور ہم اور لگا لیتے تو ان کو ختم کر سکتے۔ یہ بات وہ کہہ رہے تھے آپس میں، اس کے لیے سوچ رہے تھے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی واپس آئے، آج احد کے میدان سے واپس آ گئے، سارے زخمیں، سب کی زخمیں تازی ہیں۔ ایسے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے ہیں کہ کل صبح کو حمراء الاسد کے لیے دوبارہ نکلنا ہے اور وہ جو مشرکین ہیں ان کا پیچھا کرنا ہے کہ جو مکہ سے آئے تھے، تاکہ ہم ان میں سے بہت ساروں کو پکڑ لیں اور ان سے یعنی ان کو قتل کر دیں، یعنی ان سے ہماری لڑائی ہو۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شرط بھی رکھی، شرط یہ رکھی کہ ہمارے ساتھ صرف وہی لوگ جائیں گے کہ جو احد میں شریک ہوئے تھے، ان کے علاوہ دوسرا کوئی نہیں جائے گا ہمارے ساتھ۔ اب ظاہر بات ہے کہ احد میں جتنے شرکاء تھے وہ سارے کے سارے مخلص مسلمان تھے۔ اب وہ یہ ہوا کہ وہ سارے زخمی تھے، اکثروں کو زخمی لگے تھی، تو اس وجہ سے ان کے لیے انہوں نے بغیر کسی چون چرا کے اللہ اور اللہ کے رسول کی اس دعوت پر لبیک کہا اور اگلی صبح کو وہ سارے جانے کے لیے تیار ہوئے۔ حتیٰ کہ ہم نے علماء سے سنا کہ کچھ صحابہ تو وہ تھے کہ جو چلنے کے قابل بھی نہیں تھے، زخمی اتنی سخت لگی تھی، انہوں نے کسی دوسرے صحابی کی جو ان سے کم زخمی تھے ان کے ذمہ لگایا کہ ہمیں اپنے کندھے پر اٹھا کر لے جاؤ، ساتھ نکالو اور لے جاؤ۔ تو یہ ہوا کہ پھر اللہ کی مہربانی ایسی ہوئی کہ وہ جو لشکر تھا وہ ان کے دل میں اللہ پاک نے رعب ڈالا۔ وہاں سے ایک کافر انہی مکہ مکرمہ سے ان لوگوں میں سے ایک آیا تھا، لیکن وہ مسلمانوں کے خیرخواہ تھے اور ہمدردی کا جذبہ رکھتے تھے مسلمانوں کے ساتھ۔ وہ واپس جا کر ان سے مسلمانوں کی حالت دیکھ کر اور ان کے حوصلے کو دیکھ کر وہاں پر وہ جو کفار کی طرف سے جو سردار تھے، خاص طور سے ابو سفیان، ان سے عرض کیا، ان کو بتایا کہ آپ اس ارادے کو ترک کر لیں، مسلمانوں کے خلاف آپ نہیں لڑ سکتے، وہ تو آپ کی لڑائی کے لیے آ رہے ہیں، آپ سے لڑنے کے لیے۔ تو اس پر ان کے دلوں میں اللہ پاک نے رعب ڈالا اور وہ سارے کے سارے وہاں سے چلے گئے۔ لیکن جاتے جاتے یہ عبد القیس کا ایک وفد تھا، قبیلہ تھا، وہ وہاں سے جا رہا تھا، تو ان کے ذمے ابو سفیان نے ان سے بات کی، ان کو کہا کہ اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی ملاقات ہو جائے تو ان کو بتا دینا کہ ابو سفیان اور مکہ کے کفار وہ آپ کے لیے جمع ہو رہے ہیں، بہت بڑا لشکر دوبارہ تیار ہو رہا ہے، آپ کے خلاف لڑیں گے۔ اور یہ اس لیے یہ بات کہی تاکہ مسلمانوں کے دل میں اس کی وجہ سے وہ ایک خوف سا پیدا ہو جائے اور مرعوب ہو جائے۔ تو اللہ پاک نے ایسا نہیں کیا کہ وہ مرغوب ہو جائے۔ جب ان کی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ سے ہوئی تو وہ سارے کہنے لگے حسبنا اللہ، اللہ ہمارے لیے کافی ہیں، جس کا اگلے آیات میں تذکرہ ہے۔ الذین استجابوا، وہ لوگ کہ جنہوں نے پکار پر لبیک کہا، للہ، اللہ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر، ان کی پکار پر لبیک کہا، یعنی اس کی دعوت کو، اس کی بات کو مان لیا۔ جیسے ہی کہا اللہ نے، اللہ کے رسول نے کہ جنگ کے لیے نکلو، تو سارے کے سارے زخمی حالت میں بھی تیار ہو گئے نکلنے کے لیے۔ کوئی بہانہ نہیں کہ کل ہی تو آئے ہیں، اتنی تھکاوٹ
یہ تو جو لوگ جہادوں میں جاتے ہیں ان سے معلوم کر لو کتنی تھکاوٹ محسوس کر لیتے ہیں ایک جنگ پر، اور یہ اتنا سخت قسم کا جنگ کہ جو اس زمانے کا جنگ تھا اس میں تو ظاہر بات ہے کتنی تھکاوٹ، کتنی سختیاں، کتنی مشکلات کا سامنا کیا، اور پھر کیسے عجیب حالت کہ پھر پہلے فتح، پھر وہ فتح شکست میں تبدیل، پھر آخر میں اللہ پاک نے دوبارہ مسلمانوں کو فتح نصیب کی۔ تو یہ ساری صورتحال پر گزرنے کے باوجود یہ واپس آتے ہیں۔ اب تھوڑا سا آرام حاصل کرنے کے لیے اعلان ہو جاتا ہے کہ نہیں، اگلی صبح کو پھر نکلنا ہے اللہ کے راستے میں۔ آج بدقسمتی سے مسلمان کو اللہ کے راستے میں نکلنے کا سمجھ نہیں آ رہا کہ اللہ کے راستے میں نکلنا بھی ضروری ہے۔ یہ بات سمجھ میں اس کو نہیں آتی۔ کسی سے کہو یار نکلو اللہ کے راستے میں، پریشان ہو جاتے ہیں کیسے نکلو۔ اور اللہ کے راستے میں نکلو کا سے مراد اگر جہاد لیا جائے کہ جہاد میں اللہ کے راستے میں نکلو، اس کا تو تصور ہی نہیں کیا جاتا۔ عام مسلمان سے میں بات کر رہا ہوں، عام مسلمان سے، ان سے کہو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلو تو یہ تو موت ہے، وہ کہاں جا سکتا ہے وہاں۔ لیکن اگر اس سے کہو کہ نہیں سے روزہ لگا کر آؤ، تبلیغ میں جاؤ، وہاں کچھ کھا پی کر آ جاؤ گے، یا کچھ آپ کو اپنے مسلمان بھائیوں سے ملو گے، تلوار لے کر نہیں، بندوق لے کر نہیں، ان سے صرف بات کرنے کے لیے جاؤ، ان کو دعوت دو، دین کی، ایمان کی، کلمے کی، نماز کی، روزے کی، زکوٰۃ کی، حج کی، جہاد کی، ان اعمال کی دعوت دو، ان کو اللہ کی طرف ان کو متوجہ کرو، آخرت کی فکر ان کو دلاؤ۔ اس کے لیے بھی مسلمان تیار نہیں، کہتے یہ بھی میرے ذمے کا کوئی کام نہیں ہے، میں تو اور بھی بہت سارا مصروف ہوں۔ اور وہاں پر اتنی زخم کھانے کے باوجود اعلان ہوتا ہے کہ وہی جائیں گے ہمارے ساتھ کہ جو احد میں ہمارے ساتھ شریک تھے۔ پھر ہمراہ الاسد کے لیے بھی سارے صحابہ تیار ہو جاتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم تیار ہیں۔ الذین، وہ لوگ، استجابوا کہ جنہوں نے دعوت کو قبول کیا، للہ، اللہ اور اللہ کے رسول کی، من بعد ما اصابہم القرح، بعد اس کے کہ ان کو زخمیں لگی تھی، زخمیں پہنچی تھی، ان کو زخمی ہو گئے تھے، اس کے باوجود بھی انہوں نے ان کی دعوت کو قبول کیا۔ للذین احسنوا، ان لوگوں کے لیے کہ جو ان میں نیک لوگ تھے، اور سارے محسنین تھے، فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے اور ان لوگوں کے لیے کہ جو تقوی والے ہیں، اجر عظیم، بہت بڑا اجر ہے۔ الذین، وہ لوگ، قال لهم الناس، کہ جب لوگوں نے ان سے کہا، وہ عبدالقیس قبیلہ والوں نے ان سے کہا، ان الناس قد جمعوا لکم، کہ تمہارے لیے تو لوگ جمع ہو گئے ہیں، تمہارے لیے لشکر بن رہے ہیں، فوج تیار ہو رہی ہے، فخشوہم، تم ان سے ڈرو، فزادہم ایمانا، اس کلمے نے تو، اس بات نے ان کے ایمان کو اور بڑھا دیا۔ ارے تم ہمیں دشمنوں سے ڈراتے ہو کہ دشمن سے ہم ڈریں گے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وقالوا، اور کہنے لگے، حسبنا اللہ، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، ونعم الوکیل، اور وہ بہترین کارساز ہے۔ یہ انتہائی قیمتی کلمہ، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ کسی نے بھی کسی غم میں جب اس کلمے کو پڑھا ہے تو اللہ پاک نے اس غم سے اس کو نجات ضرور دی ہے۔ یہ نقد انعام ہے اس کلمے کا۔ جس نے بھی کہا ہے، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، حسبنا اللہ کہتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں سے ڈرایا جاتا ہے، دشمن اکٹھے ہو گئے، سارے مل کر اتحاد بن رہا ہے۔ یہاں افغانستان کی بات ہے، یہ پرسوں کی، چند دن پہلے کی، وہ سارے اکٹھے ہو گئے، وہ دوستم اور وہ دوسرے امر اللہ صالح اور پتہ نہیں کون کون، یہ سارے اکٹھے اتحاد بنایا، ہم سب ڈٹ کر لڑیں گے۔ پھر ایک اگلے صبح کو پھر پتہ چلا کہ وہ سارے بھاگ چکے ہیں، افغانستان کو چھوڑ چکے ہیں۔ ایسی شوشے چھوڑتے ہیں لوگ، ڈرانے کے لیے ایسی باتیں کرتے ہیں۔ اب کل پرسوں سے پھر خبریں شروع ہو گئی، احمد مسعود اور ان کے سارے لوگ جو جتنے بھی طالبان کے مخالف تھے وہ سارے اکٹھے ہو گئے۔ اب کیا ہو جائے گا بھائی، کوئی خوف کی بات نہیں ہے۔ حسبنا اللہ، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، ونعم الوکیل، اور اللہ بہترین کارساز ہے۔ طالبان تو ابھی بھی کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ان سے لڑنا یہ کوئی مشکل نہیں ہے، ان سے ان علاقے کو لینا کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن ہم زبردستی لینا نہیں چاہتے، ہم ان کو بار بار موقع دے رہے ہیں۔ اس طرح کی کیفیات ہوتی ہے۔ مسلمان تو وہ تو ظاہر بات ہے بہت بڑا فرق ہے، ایک عقیدے کے تحت لڑ رہا ہے، اور دوسرا وہ پیسوں کی خاطر اور کسی اور کی غلامی میں اور اس کی کسی اور کے مفاد میں اس کے لیے لڑتا ہے، تو ان میں دونوں میں تو بہت فرق ہے۔ وہ تو نوکر بن کر لڑتا ہے اور یہ مجاہد بن کر لڑتا ہے، تو دونوں میں فرق تو ہے۔ تو اس وجہ سے مسلمانوں کو جب کبھی، یہ آج نہیں کہا جاتا، امریکہ جب شروع میں افغانستان میں آیا، ہمیں یاد ہے کہ لوگ اس طرح کے جملے استعمال کرتے تھے کہ خبردار کوئی اونچی بات نہیں کہنی اپنے امریکہ کے خلاف، ورنہ یہاں وہ
सब कुछ वो सुनते हैं, जहाँ कहीं भी पूरे अफ़गानिस्तान में उन्होंने वो रेडार वगैरह वो चीज़ें लगाई हैं, टेक्नोलॉजी को लेकर आए हैं। अब कोई चुपके से अपने बंद कमरे में भी उनके खिलाफ बोलेगा, उसकी बात को अमेरिका सुनेगा और उनको देखेगा और ये होगा वो होगा। ये सारी वो अफवाहें थी कि जो हमारी मीडिया ने फैलाई थी, और ये हर दफ़ा मीडिया एक किरदार अदा करता है, बहुत अच्छा किरदार है इनका। अल्लाह इनको बर्बाद कर दे सबको। वो इन सब का किरदार है, वो इस तरह का किरदार अदा करते हैं। फ़ायदा क्या हो जाता है कि दुश्मन की वजह से लोग मरगूब हो जाते हैं, लोगों में खौफ व हरास फैल जाता है, कोई उनके खिलाफ उठ खड़ा होने तो दूर की बात है, बात ही नहीं कर सकता होता। ये सारी फ़िज़ा पहले से तैयार हो जाती हैं, वो जैसे ही आ जाते हैं, उनके पास कुछ नहीं होता, वो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ये है कि वो पहले से लोग इतने बुज़दिल और इतने वो डरपोक बन जाते हैं उनकी बातों से, कि वो फिर वो उनके यानी उनकी मुकावमत नहीं कर सकते, उनसे लड़ नहीं सकते, उनका मुकाबला करने की उनमें फिर वो ताकत नहीं रहती। तो इस वजह से यहाँ पर भी ऐसे ही था कि अल्लज़ीना क़ाल लहुमुन्नास, वो लोग कि जिनको कहा गया, लोगों ने कहा, इन्नन्नास क़द जमअू लकुम, लोग तुम्हारे लिए जमा हो गए, तुमसे लड़ने के लिए, तुम्हें ख़त्म करने के लिए जमा हुए हैं, फ़ख्शौहुम, तुम इनसे डरो, फ़ज़ादहुम ईमाना, उनका ईमान और बढ़ा दिया इस कलमे ने, इस बात ने। वक़ालू, और कहने लगे, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, अल्लाह हमारे लिए काफ़ी हैं और वो बेहतरीन कारसाज़ है। फ़नक़लबू बिनिअमतिन मिनल्लाहि व फ़ज़लिन, ये सारे के सारे इनको नक़द इनाम क्या मिला इस कलमे कहने की वजह से, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील कहने की वजह से इनको नक़द इनाम मिला। फ़नक़लबू बिनिअमतिन मिनल्लाहि व फ़ज़लिन, अल्लाह की तरफ से ये नेमत और फ़ज़ल को लेकर वापस लौटे कि सही सलामत रहे। ये नेमत हुई अल्लाह की तरफ से कि इनको कोई आगे मज़ीद ज़ख्में नहीं लगी, कोई तकलीफ़ कुछ नहीं पहुंचा, जंग ही नहीं हुई। व फ़ज़लिन, और अजर और सवाब भी इनको मिला। लम यमससहुम सू, इनको बुराई ने छुआ तक भी नहीं, कोई बुराई इनके करीब तक नहीं पहुंची। वत्तबअू रिज़वान अल्लाह, और अल्लाह की रज़ा को भी हासिल कर लिया, कोई तकलीफ़ कोई मुशक्क़त भी नहीं पहुंची, कुछ भी, बड़े आरामदेह सफ़र हुआ और वापस आ गए। और वो काफिरों से मुकाबला भी नहीं हुआ, जंग भी नहीं हुआ, पहले से अल्लाह ने उनके दिलों में रौब डाल दिया था और वो भाग चुके थे। वल्लाहु ज़ू फ़ज़लिन अज़ीम, और अल्लाह जल्ल जलालुहु बड़े फ़ज़ल वाले। इन्नमा ज़ालिकुमुश शैतान, अब गौर से सुनना, ये जो मीडिया है, ये जो इस तरह की खबरें फैलाता है, इस तरह के लोग हैं, इन्नमा ज़ालिकुमुश शैतान, ये तो शैतान है, युख़व्विफ़ु औलियाअहु, कि जो डराता है अपने दोस्तों से, अपने दोस्तों से डराता है। फ़ला तख़ाफ़ूहुम, तुम उनसे न डरना। ये मीडिया वाले ये अपने दोस्त अमेरिका से तुम्हें डराएंगे कि ये तुम्हारे ख़िलाफ़ यूँ करेगा यूँ करेगा। बाद में अल्लाह पाक ने दिखाया कि मुजाहिदीन उनके कैंपेन के अंदर और उनकी जो मुस्तक़नात अस्करिया है, उनके जो मास्कर है, उनके बीच में जाते हैं, उनको वो नज़र नहीं आते, उनको पता भी नहीं होता कि ये कौन आ रहा है। एक नहीं, सैकड़ों वाक़यात इस तरह के हुए हैं, एक दो नहीं, सैकड़ों हालात इस तरह के हैं कि हर जगह उनके ख़िलाफ़ जब कहीं पर इंफिजार होता है या कोई और इस तरह के हालात बनते, वो सारे के सारे उसकी सूरत यही होती कि वो मुजाहिदीन उनके कैंपों में, उनके जो फ़ौजी छावनियाँ होती थी उसके बीच में जाके वहाँ पर वो सब कुछ कर लेते, और ये है कि उनको पता भी नहीं होता। तो अल्लाह पाक पहले से बता चुके हैं कि ये शैतान हैं कि जो अपने दोस्तों से लोगों को डराते हैं। फ़ला तख़ाफ़ूहुम, तुम इनसे न डरना, व ख़ाफ़ूनी, मुझ ही से डरो, इन कुन्तुम मुअमिनीन, अगर तुम वाकई ईमान वाले हो। ये क़यामत तक के ईमान वालों को पैगाम है कि तुम इनसे न डरना। वला यहज़ुनकल्लज़ीना युसारिऊना फ़िल कुफ़्र, और वो लोग तुम्हें गमगीन न कर दे, परेशान न कर दे, जो कुफ़र में दौड़ते हैं, कुफ़र कोशिश करते हैं कुफ़र के लिए, उनकी सारी बाग दौड़ कुफ़र में है। इन्नहुम लन यदुर्रुल्लाह शैआ, वो अल्लाह को कुछ ज़रर नहीं पहुंचा सकते। युरीदुल्लाहु अल्ला यजअल लहुम हज़्ज़न फ़िल आखिरा, अल्लाह पाक चाहते हैं कि उनका कोई हिस्सा ना हो आखिरत में। वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, और उनके लिए बड़ा अज़ाब हो। इन्नल्लज़ीना इश्तरौल कुफ़्रा, यकीनन वो लोग कि जिन्होंने कुफ़र को ख़रीदा, बिल ईमान, ईमान को बेचकर, लन यदुर्रुल्लाह शैआ, अल्लाह को कोई ज़रर नहीं पहुंचा सकते। आप खुद सोचें यार, ये लोग जो अफ़गानिस्तान को अभी मौजूदा हालात में इतने सारी फतूहात होने के बावजूद, इतनी अल्लाह की रहमत मुतवज्जह होने के बावजूद, ये लोग जो जा रहे हैं वहाँ अफ़गानिस्तान को छोड़कर, और अमेरिका और बरतानिया और फ्रांस और कहाँ-कहाँ के वीज़ों की, वो सफारत खानों के बाहर वीज़ों के इंतज़ार में हैं और उनकी मिन्नतें कर रहे हैं। परसों एक औरत को देखा, वो अमरीकी फ़ौजी, वो उसको
اس طرح یوں اٹھا کر اس کو دیوار سے اس طرف لے کر جاتا ہے اور وہ ایئرپورٹ کی طرف یعنی اس کو امریکہ لے جانے کے لیے اس کی دیوار پلانگ کرنے میں اس کی مدد کرتا ہے۔ دل روتا ہے یقین مانو اسی حالت کو دیکھ کر۔ یہ کیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے کفر کو خرید لیا اور ایمان کو بیچ ڈالا۔ لن یضر اللہ شیئا، یہ اللہ کو کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور ہرگز گمان نہ کرے، خیال نہ کرے وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا، انما نملی لہم، کہ ہم اس بات کی وجہ سے کہ ہم ان کو مہلت دیتے ہیں، ان کو ڈیل دیتے ہیں، خیر لانفسہم، کہ ہمارا ڈیل دینا ان کو یہ ہم ان کے نفسوں ان کے لیے بہتر ہوگا۔ انما نملی لہم، نہیں، ہم تو ان کو مہلت اس لیے دیتے ہیں، لیزدادوا اثما، تاکہ یہ گناہ میں اور بڑھ جائے، ولہم عذاب مہین، اور ان کے لیے رسوائی والا عذاب ہے۔ گویا یہ 178 اور 189 ان دو آیات میں اللہ جل جلالہ نے ایک دو شبہوں کا جواب دیا ہے۔ ایک شبہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ جل جلالہ کے اگر علم میں ہیں کہ یہ کافر ہیں اور یہ ایمان نہیں لائیں گے تو ان کو اتنی ساری آسائشیں دے کر دنیا میں کیوں دیتے ہیں اللہ پاک، اور پہلے سے اللہ پاک ان کو ختم کیوں نہیں کرتے؟ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ایک تو کافروں کے لیے اللہ پاک نے دنیا میں آخرت میں تو کوئی حصہ ہے نہیں ان کا، پچھلے آیت میں یہ بتایا گیا۔ اب اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کو جو اور زیادہ نعمتیں بڑھا کر دنیا میں مل رہی ہے اور ان کی زندگی اور وسائل اور اسباب والی زندگی ہوتی ہے، بہت ساری چیزیں اللہ پاک ان کو دے دیتے ہیں دنیا کی زندگی میں، یہ اس لیے ہے تاکہ اور گناہ میں بڑھے اور گناہ میں بڑھے، پھر آخرت میں جب ان کو پکڑیں گے اللہ پاک تو وہ پکڑ بہت رسوا کن پکڑ ہوگی اور بہت سخت پکڑ ہوگی اللہ پاک کی ان کے لیے۔ تو اس کا جواب اللہ پاک نے دیا، وما کان اللہ انما نملی لہم لیزدادوا اثما، ہم ان کو مہلت دیتے ہیں تاکہ یہ گناہ میں اور بڑھ جائیں، ولہم عذاب مہین، ان کے لیے رسوائی والا عذاب ہے۔ ما کان اللہ لیذر المؤمنین، اللہ پاک ایسے نہیں ہیں کہ چھوڑ دے ایمان والوں کو علی ما انتم علیہ، اس حال پر کہ جس حال پر تم اب بھی ہو، حتی یمیز الخبیث من الطیب، حتیٰ کہ جدا کر دے خبیث کو طیب سے۔ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اور اللہ پاک ایسا بھی نہیں کرتے کہ تمہیں مطلع کر دے غیب پر، ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، لیکن اللہ پاک پسند کرتے ہیں اپنے رسولوں میں سے، غیب کی خبر اگر اللہ کو بتانی ہو تو اس کے لیے اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتے ہیں اس کو پسند کر دیتے ہیں۔ یہاں شبہ یہ تھا کہ ایمان والے جو ہے یہ اگر واقعی ایمان والے ان کے لیے اللہ پاک نے جنت کے وعدے ہیں، ان سے نصرت کے وعدے ہیں، تو پھر ان پر اتنی مصیبتیں اتنی تکلیفیں کیوں آتی ہیں؟ تو اللہ نے فرمایا کہ اس میں بھی ایک حکمت تو یہ ہے کہ اللہ پاک جانچنا چاہتے ہیں تاکہ ایمان والے خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ کون پکا کھرا مسلمان ہے اور کون منافق ہیں اور کمزور قسم کا ہے کہ وہ پھر وہ پٹی سے اتر جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ پاک اس کو جاننے کے لیے، اور یہ پھر اللہ پاک چلو پھر صبح یہ پیدا ہوتا تھا کہ اگر یہی بتانا تھا تو اللہ پاک ایسے ہی آرام سے بتا دیتے، اس میں اتنی مشقتیں ان مصیبتوں میں، تکلیفات میں، پریشانیوں میں مسلمانوں کو مبتلا کرنے کی پھر کیا ضرورت تھی؟ تو اس شبے کا جواب اللہ پاک نے اس لیے اس انداز سے دیا، وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اللہ پاک غیب کی خبریں تمہیں ہر خبر نہیں بتاتے تمہیں، لیکن اللہ پاک جس خبر کو بتانا چاہتے ہیں اس کے لیے اللہ پاک نے ایک طریقہ یہ اختیار کیا ہے کہ اپنے رسولوں میں سے جس کسی کو چاہتا ہے اس کو پسند کرتا ہے تاکہ اس کو غیب کی خبر بتا کر وہ پھر آگے تمہیں بتا دے۔ فآمنوا باللہ ورسلہ، تم اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے رسولوں پر ایمان لاؤ، وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور اگر تم ایمان لاؤ اور تقوی اختیار کر لو تو تمہارے لیے بڑا اجر ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور ہرگز خیال نہ کرے وہ لوگ کہ جو بخل کرتے ہیں اس میں کہ جو اللہ نے ان کو دی ہیں اپنے فضل میں سے، اپنے مال میں سے، جو مال اللہ پاک نے ان کو دی ہے اس میں بخل کرتے ہیں، هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ، یہ ہرگز گمان نہ کرے، خیال نہ کرے کہ یہ ان کے لیے بہتر ہوگا، بل هو شر لهم، بلکہ یہ ان کے لیے بہت برا ہے، سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، عن قریب ان کو توق بنا دیا جائے گا ان کے لیے جس چیز کی بخل کی ہے انہوں نے، یوم القیامت، قیامت والے دن ان کا گلے کا توق بنے گا، جن چیزوں پر انہوں نے بخل کی ہے قیامت والے دن وہ چیزیں ساری ان کے گلے کا توق بنا دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہاں پر جو بخل سے مراد ہے یہ ان چیزوں میں بخل ہے کہ جن چیزوں کو اللہ نے فرض کیا ہے، جیسے اللہ نے حکم کیا ہے کہ زکوٰۃ ادا کرو، اب زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، حدیث پاک میں اس حدیث کی تشریح آتی ہے جو زکوٰۃ کو ادا نہیں کرتا
اس کو اللہ جل جلالہ قیامت والے دن اس کے مال کو وہ ایک سانپ کی طرح بنا دے گا، اور وہ سانپ اس کے گلے میں لٹکا دیا جائے گا، جو اس کو پکڑ کر اس کو نوچے گا اور اس کو کہے گا کہ میں وہ تمہارا مال ہو کہ جس کا تم نے بخل کیا تھا، تم ادا نہیں کرتے تھے۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہی میراث آسمانوں کی اور زمینوں کی، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ جل جلالہ تم جو اعمال کرتے ہو اس کو اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ تو گویا جن چیزوں کا آپ نے بخل کیا ہے اس سے خیال نہ کرنا کہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اب یہاں سے ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے جس طرح بہت ساری چیزوں کا حکم کیا ہے کہ کہاں خرچ کرو مال کو، کہاں نہ کرو، وہاں اللہ جل جلالہ نے بہنوں کو، عورتوں کو اور بیویوں کو ان کے حقوق بھی اللہ پاک نے ان کے حصے بھی مقرر کیے ہیں میراث میں، کہ جس میں تقریباً ہمارا اکثر معاشرہ ایسا ہے کہ وہ اس کو ادا کرنے سے بہت یعنی کتراتا ہے، اس کو ادا نہیں کرتا، حالانکہ وہ حرام ہے، اس کا کسی اور کا مال ہے، ڈاکہ ہے اس کے مال پر، بہن کا مال یہ ڈاکہ ہے کہ اس کو لیا ہے، تو اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ کہیں بہت سارے دیندار طبقہ بھی وہ اس عمل کو نہیں کرتا، بہت سارے خیرات کرے گا، بہت سارے صدقات کرے گا، لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے جہیز میں بہت کچھ دیا، پہلے تو جہیز کا رسم کیسا ہے اس کا مسئلہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ ہے کس حیثیت کا، لیکن جہیز کا مال آپ نے بہت کچھ اور بھی دیا ہے، بہت کچھ دیا ہوگا اپنی بہن کو، اپنی بیٹی کو، لیکن یہ ہے کہ یہ تو ایسا ہوا کہ کوئی آدمی ہے اس نے تہجد کی نماز پڑھی، اشراق کی نماز بھی پڑھی، بہت کچھ کیا، نوافل پڑھے، لیکن فرض کی نماز ہی چھوڑ دی، اس نے صبح فجر کی نماز اس نے چھوڑ دی، حالانکہ اس کو تہجد کی نماز پہ اتنا اجر نہیں ملے گا جتنا اس کو اس پر اجر ملے گا کہ وہ فجر کی نماز پڑھ لیتے، تو فجر کی نماز کو چھوڑ کر کہ وہ فرض ہے۔ اسی طرح سے ان بہنوں کا حق، یہ ان کا حق ہے اور یہ شرعی حق ہے، اس کو نہیں دیتے۔ بھائی کو حق دیتے ہیں، کیوں دیتے ہیں؟ اس لیے کہ اسے ڈر لگتا ہے، بھائی کو حق نہ دو تو پھر پتہ چلے گا کہ تمہاری کیسی پکڑ ہوتی ہے، لیکن بہن کو حق نہیں دیتا، کیوں نہیں دیتا؟ اس لیے نہیں دیتا کہ بہن سے ڈر ہی نہیں لگتا، بہن پکڑتی نہیں ہے، وہ بیچاری تو معاف کر دیتی ہے، کہتی ہے کوئی بات نہیں ہے، میرا حصہ ہے بھائیوں کے لیے معاف، تو بھائی ایسا کوئی معاف نہیں ہے، ان کا حق ہے، شرعی طور پر ان کے حق کو جدا کیا جائے، شریعت علماء سے مسئلے معلوم کیے جائے، ان کا کتنا حق بنتا ہے یہ ان کو ان کا حق دے دیا جائے۔ اللہ جل جلالہ ہمیں قرآن کے صحیح احکام پر عمل کرنے کی توفیق دے، نہیں دیں گے تو پھر قیامت والے دن اس کے لیے تیار رہنا کہ وہ آپ کے گلے کا توق بنا دیا جائے گا اور وہ سانپ کی شکل میں ہوگا، آپ کو ڈسے گا، آپ کو کاٹے گا یہ مال، اور کہے گا کہ میں وہی مال ہوں کہ جس پر تم نے بخل کیا تھا۔ اللہ پاک مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے، آپ کو بھی، سب کو اللہ پاک سارے مسلمانوں کو اس کی توفیق نصیب فرمائے کہ ہم کم از کم اس مسئلے کو بہت زیادہ یعنی اس کا اہتمام کے ساتھ اس پر عمل کرنے والے بن جائیں، کہ جس طرح ہم اور حقوق کا اہتمام کرتے ہیں، اپنی بہنوں کا اور اپنی بیویوں کا اور اپنے بیٹیوں کا، ان کے حقوق کا بھی ہم خیال رکھیں، ان کی جو حقوق شرع نے مقرر کیے ہیں ان کو بھی ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔